ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی حبیبہ الاعلی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک میں تربیتی لیکچر کے حوالہ سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں اسکول انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ سر آپ نے ہمیں موقع دیا ہم اپنا پیغام بچوں تک پہنچا سکیں۔ پیارے بچوں، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور رمضان المبارک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، رمضان المبارک اگر ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہیں تو ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ رمضان شریف سے پہلے 5 وقت کے نمازی نہیں تھے تو آئیے رمضان شریف میں ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ بیٹا کوشش کرو گے سارے؟ کیا کرو گے رمضان شریف میں؟ تو آپ سارے پابندی کرو گے نمازوں کی؟ دوسرا عمل، ماہ رمضان المبارک میں ہم نے قرآن کریم سے وفا کرنی ہے۔ کس سے وفا کرنی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب جو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا نام کیا ہے؟ تو ہم نے قرآن کریم سے وفا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ بیٹا قرآن کریم سے وفا ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہم اپنا معمول بنائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت جو بچے چھوٹے ہیں وہ قرآن کریم ناظرہ پڑھیں، وہ قرآن کریم جو بڑے بیٹا آپ زیادہ نہیں تو کم از کم ہر روز قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو بیٹا، قرآن پڑھتے تو سارے ہیں لیکن ہم قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں قرآن پڑھنے میں اس وقت سرور آئے گا جب ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی نیت سے پڑھیں گے۔ پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس وقت کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے بھی اور قرآن کریم کو سمجھیں گے بھی، اور اس کے بعد زندگی میں انقلاب تب آئے گا جب ہم قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن سمجھیں گے بھی اور قرآن کریم پر عمل کریں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی بیٹا؟ نمازوں کی سارے کرو گے پابندی؟ قرآن کریم سے وفا کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ کس صورت میں؟ قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں۔ کس صورت میں؟ بڑے بچے کیسے کریں گے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اور اس کے بعد قرآن کریم پر عمل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اچھا بیٹا، اس کے بعد ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حقوق العباد میں اللہ کے بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے ہمارے والدین کا۔ کس کا حق ہے؟ بیٹا اگر چاہتے ہو آپ کامیاب ہو تو اپنے والدین کا احترام کرو۔ کیا کرو؟ قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے میں کوئی بھی شخص، وہ ہمارے رشتہ دار ہوں
یا غیر رشتہ دار، ہم انہیں جانتے ہوں یا ہم انہیں نہ جانتے ہوں، ایک طریقہ اپنا لو کہ جو بھی ہم سے بڑا ہے ہم نے ان کا کیا کرنا ہے؟ بڑوں کا کیا کرنا ہے بیٹا؟ تو سارے بچے بڑوں کا احترام کرو گے؟ تو جو آپ سے چھوٹے ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ ہاں جی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو بیٹا لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ دوسروں کو عزت دو۔ جو دوسروں کو عزت دیتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سے چھوٹے آپ کا احترام کریں تو آپ اپنے سے بڑوں کا، آپ چاہتے ہو کہ چھوٹے آپ کا ادب کریں، احترام کریں، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو آپ چھوٹوں کے ساتھ کیا کرو؟ ہاں، چھوٹوں پر شفقت کرو، چھوٹوں کے ساتھ پیار کرو، تو پھر کیا ہوگا کہ چھوٹے بھی آپ کا احترام کریں گے۔ تو سارے بچے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے بیٹا؟ کون کون عمل کرے گا؟ چلو، اس کا مطلب آپ سارے ہی اچھے بچے ہو، آپ میں کوئی گندا بچہ تو نہیں؟ سارے ہی اچھے بچے ہو، تو پھر پتہ چل جائے گا جو اچھے بچے ہوں گے وہ ان باتوں پر کیا کریں گے؟ ایک آپ نے خود عمل کرنا ہے، دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں جا کر یہ باتیں بتانی ہیں۔ کیا کرنا ہے بیٹا آپ نے؟ بیٹا توجہ میری طرف، آپ نے گھروں میں جا کر کیا کرنا ہے؟ اچھا، اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ دوسروں کو بتائیں گے تو دوسرے ان باتوں پر عمل کریں گے، عمل وہ کریں گے لیکن پھر بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو کوشش کریں گے سارے بچے؟ اچھا بیٹا، ایک انتہائی اہم بات ہے، آپ سارے چاہتے ہو آپ کامیاب ہو؟ کون کون کامیابی چاہتا ہے؟ سارے ہی چاہتے ہو۔ تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤں، اگر آپ اس پر عمل کرو گے تو سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ بتاؤں بیٹا؟ سارے عمل کرو گے؟ بیٹا اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو آپ اپنے اساتذہ کا احترام کرو، بلکہ 3 باتیں آسان سی یاد رکھ لو۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو ان 3 باتوں پر عمل کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کامیاب نہ ہو۔ بیٹا علم ہمیشہ ادب سے آتا ہے۔ علم کس سے آتا ہے؟ اگر ادب نہ ہو تو علم فائدہ نہیں دیتا، ادب نہ ہو تو علم فائدہ نہیں دیتا، اور اگر ادب ہو علم تھوڑا ہو تو آپ کا علم آپ کو فائدہ دے گا۔ اچھا، 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ نے ان کا احترام کرنا ہے۔ ان میں پہلی بات یہ کہ آپ جو کتابیں پڑھتے ہو ان کتابوں کا آپ نے احترام کرنا ہے۔ جو کتابیں پڑھتے ہو ان کا آپ نے کتابوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے اچھا، دوسری بات، کتابیں کس سے پڑھتے ہو بیٹا؟ ہاں جی، اساتذہ سے پڑھتے ہو۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اساتذہ کا احترام کرو۔ اگر آپ اب کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اساتذہ کا احترام کرو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلے نمبر کون سی بتائی؟ کس کا احترام کرنا ہے؟ اور دوسری بات کیا ہے؟ اور تیسری بات، جس جگہ پر رہ کر آپ علم حاصل کرتے ہو وہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ سکول ہے، وہ آپ کے گھر میں کوئی مختص جگہ ہے، جس جگہ رہ کر آپ علم حاصل کرتے ہو اس جگہ کا احترام کرو، یقیناً کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 اور نمبر 2، نمبر 3۔ تو آپ یہ کدھر پڑھ رہے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بیٹا آپ نے اپنے اسکول کا احترام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟
سارے بچے کوشش کرو گے؟ ان باتوں پر عمل کرو گے؟ اچھا، اب آپ میں سے کوئی بچہ مجھے بتائے گا بیٹا یہ جو 3 باتیں میں نے بتائی ہیں، ادھر آگے آ کے کوئی بتائے گا؟ آ جاؤ آ جاؤ جلدی کرو، شاباش۔ اونچی آواز سے بتاؤ، تھوڑا سا آگے ہو جاؤ میرا بیٹا، شاباش۔ اپنی کتابوں کا احترام کریں، اپنی استاد کرام کا احترام کریں، اور جہاں پہ آپ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہو اس کا بھی احترام کرو۔ شاباش بیٹا، ایک دفعہ پھر بتاؤ سب کو کیا کرنا ہے؟ اپنی کتابوں کا احترام کریں، اپنے استاد کرام کا بھی احترام کریں، اور جہاں پہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہو اس کا بھی احترام کریں۔ شاباش بیٹا، یہ آپ کا انعام ہے، یہ لو ایسے پکڑ لو۔ جزاک اللہ بیٹا۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بیٹی بتائے گی بیٹا؟ آ جاؤ۔ ہاں جی چلو بتاؤ ذرا۔ اپنی کتابوں کا احترام کرو، اپنے اساتذہ کا بھی احترام کرو، جس جگہ پر آپ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس جگہ کا بھی احترام کرو۔ شاباش، لو بیٹا۔ اچھا بیٹا، اس سے پہلے جو باتیں میں نے بتائی ہیں، کوئی رمضان کے حوالے سے، کوئی نماز یا دیگر باتیں، تو کوئی بچہ وہ سنائے گا مجھے آ کر؟ یعنی ان 3 باتوں سے پہلے بھی کچھ بتایا میں نے آپ کو؟ ان میں سے کوئی 3 باتیں سنا دو، وہ بھی بڑی آسان ہے، اس کو یہ کتاب انعام ملے گی۔ ہاں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، شاباش، آ جاؤ ادھر آؤ، ادھر سامنے دیکھو، اونچی آواز، سر مائک دے دیں کچھ آ رہا ہے۔ کتابوں کا احترام کرو، اچھا اس کے بغیر بتا لو، شاید پھر آواز سمجھ آ جائے نا بچوں کو۔ اچھا اونچی آواز میں بتاؤں سر، اس کو رہنے دیں ذرا، اس کے بغیر۔ ہاں بیٹا، کون سی 3 باتیں؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، ادھر دیکھو، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ اچھا تو اس کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کس سے پڑھتی ہو؟ ہیں؟ کسی سے نہیں پڑھتی؟ پھر جاؤ، شاباش۔ یہ لو میری بیٹی، یہ لے لو، ادھر آؤ۔ چلو آؤ بیٹا، بتاؤ ذرا اونچی آواز میں بتاؤ جو باتیں میں نے بتائی ہیں۔ رمضان میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیات یاد کر کے ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے، اور اس کے بعد وہ حقوق العباد اور اللہ کے حقوق پر عمل کرنا ہے۔ شاباش۔ یعنی چلو ہاں جی بیٹا، کوئی اور بتائے گا؟ آگے لے تو لیا ایک، آؤ جی آؤ، شاباش۔ دیکھو اونچی آواز سے بتاؤ، شاباش۔ اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں کتابوں کا بھی احترام کرنا چاہیے جن سے ہمیں پڑھتے ہیں، ہمیں روز قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ شاباش، ویری گڈ۔ اچھا بیٹا، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، یہ تحفہ نماز ہے۔ یہ کیا ہے؟ میری ایک زندگی کی تمنا ہے
کہ کم از کم اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو زیادہ نہیں تو نماز ترجمے کے ساتھ ضرور یاد ہونی چاہیے۔ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے، لیکن فی زمانہ نمازی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ساتھ وہ گناہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے اسباب میں ایک سبب یہ کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں اپنی زبان سے ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ تو آپ بچوں نے یہ کوشش کرنی ہے بیٹا کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کتاب میں نماز کا ترجمہ ہے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، ضروری دعائیں اور نماز کے ضروری مسائل ہیں۔ تو جو بچے یہ کتاب لینا چاہیں وہ آپ اس سکول سے لے سکتے ہیں۔ سٹاف کے لیے، سکول کے لیے ساری یہ ایک انمول آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ یہ کتاب ہے نصاب حیات، یہ میں نے خود لکھی ہے اور اس کے 1100 موضوعات ہیں۔ پہلی جلد میں 313 موضوعات ہیں۔ اس کتاب میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بھی ضروری مسائل، یعنی نصاب حیات کا مطلب ہی یہ ہے کہ زندگی کا نصاب، یہ کوشش کی ہے کہ تمام مسائل کا، تمام موضوعات کا ذکر کریں۔ مختلف سکولز میں اللہ کے فضل سے اسمبلی کے موقع پر جو لیکچرز ہوتے ہیں، اسمبلی لیکچرز شیڈول کے اندر اس کتاب کو انہوں نے شامل کیا ہے۔ میں آپ سے بھی سر یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ سٹاف کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، آپ سب اس سے استفادہ کریں۔ جو باتیں جی بہت شکریہ سر۔ تو سٹاف ضرور اس سے استفادہ کریں، جو باتیں آپ کو اچھی لگیں عمل کی کوشش کریں اس پیغام کو۔ اور ابھی یہ رمضان شریف ہے تو اس میں رمضان شریف کے پورے 30 موضوعات ہیں، یعنی یکم رمضان سے 30 رمضان تک، آگے محرم کے یکم محرم سے 10 محرم تک، پھر ربیع الاول۔ تو ربیع الاول میں سیرت مصطفیٰ جیسے نماز اور سیرت النبی، والدین کا ادب، سیرت النبی، چھوٹوں سے پیار، سیرت النبی، بڑوں کا احترام، سیرت النبی، یعنی سیرت کے موضوعات اس میں ذکر کیے گئے۔ تو آپ کوشش کریں، ضرور استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا صاحب نے بلند آواز سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا کریم جو بچوں کو درس دیا، الہی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان طلباء و طالبات کو کامیابی کی دولت عطا فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، عزیز و اقربا کی خیر فرما، بالخصوص عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کے حالات پر ہمارے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فضل اور اپنی رحمت کاملہ کے مطابق ملک پاکستان کے حالات پر اپنا خصوصی فضل کرم شامل حال فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرما۔ پڑھنے والے طلباء و طالبات، پڑھانے والے اساتذہ، معاونین، منتظمین کی خیر فرما۔
اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.